إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. مسجد میں تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی حمد و تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے. بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہو اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین، خاتم الرسل بنا کر کے بھیجا. جس نبی کی تعلیمات کو اللہ رب العالمین نے تمام عالم، تمام انس و جن کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے جواز کہلایا. محترم سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ عنوان ہے اسلام اور انسانیت. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر اور اللہ رب العالمین کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. محترم سامعین، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں چہار جانب سے فتنوں کی آگ روشن ہے، آج مسلمانوں یہ کہہ لیجئے کہ آج انسانیت محفوظ نہیں ہے. اس انسانیت کراہ رہی ہے، انسانیت چیخو پکار کر رہی ہے. ہماری جانیں محفوظ نہیں ہے، ہمارے اعراض اور ہمارے اموال محفوظ نہیں ہے، ہمارے گھرانے محفوظ نہیں ہیں، اور حکومتوں کے دوہرا رویے اس پر مستزاد یہ کہ مسلمانوں کی پریشانی میں اس سے اضافہ ہوتے چلے جا رہا ہے. لیکن اس کے اندر کمی اور خلل اور کوتاہیاں ہمیں غیروں کے گریبان کے اندر نہیں تلاش کرنی ہے. ہمیں یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں ہمیں ہمارے گھروں میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے غلطیاں کہاں کی ہے، ہم نے کوتاہیاں کہاں کی ہے. ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پس پردہ ڈال دیا ہے، بالائے طاق رکھ دیا ہے. اسلام کی جو خوبصورتی تھی، اسلام کی جو خوبصورت چیزیں تھی، آج اسے مسلمانوں نے طاق پہ رکھ دیا ہے. مسلمانوں کو جن چیزوں پر عمل کرنے کا اور جن چیزوں کو عام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، آج مسلمان اس سے پیچھے نظر آ رہا ہے. اسلام نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو جھوٹ سے دور رہنے کی طرف اشارہ کیا ہے. قرآن نے اشارہ کیا، نبی نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا، لوگوں جھوٹ نہیں بولو، مسلمان جھوٹ بولتا ہے. اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ فتنہ فساد پیدا نہ کرے. مسلمان فتنہ فساد پیدا کر رہا ہے. اسلام نے ربا سے منع کیا، سود سے منع کیا، مسلمان سود کھا رہا ہے. اللہ نے نشہ سے منع کیا، ہماری قوم نشیڑی بنتی جا رہی ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے تم نبی کے فرمان کی دھچیاں اڑاؤ گے، نشے آور اشیاء کو لے کر کے معاشرے کے اندر آؤ گے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے. آج جو مسلمان پریشان ہے، ہماری عزتیں، ہمارے اموال، ہمارے اعراض، ہمارے گھر اور ہماری جانیں محفوظ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے
اللہ کے عذاب کو مول لیا ہے۔ اللہ نے جس سے منع کیا تھا، رسول نے جس سے منع کیا ہے، وہ تمام کام مسلمان انجام دے رہا ہے۔ آج بدترین سے بدترین عمل پر اگر نگاہ دوڑائے، مسلمان صفحے اول میں نظر آتا ہے۔ آج جھوٹ کے بازار میں دیکھے مسلمان پہلے نمبر پہ، چوری کے بازار میں مسلمان پہلے نمبر پہ، حرام طریقے سے مال کھانے میں مسلمان پہلے نمبر پہ نظر آتا ہے، نشہ کے بازار میں پہلے نمبر پہ نظر آتا ہے۔ تو آج اللہ نے جو عذاب بھیجا ہے، چاہے وہ قتل کا عذاب ہو، چاہے وہ ذلت و رسوائی کا عذاب ہو، مسلمان صفحے اول میں یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے۔ کوتاہیاں ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم نے سدھار پیدا نہیں کیا اپنے صفوں کے اندر، اپنی کردار کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے بیہیویئر کے اندر، تو یقین مانو تمہارے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ تمہاری نیک دعائیں بھی کریں گے، رب ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ وقت آئے گا اگر ہم نے اپنے اندر سدھار پیدا نہیں کیا میرے بھائیوں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات کی طرف آئے، قرآن کی تعلیمات کی طرف آئے، اور شریعت نے کن کن چیزوں پہ ہمیں ابھارا ہے اس پر عمل کرنے کی میرے بھائیوں ضرورت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا، رسول نہیں بنایا گیا، قرآن کی آیتوں کا نزول نہیں ہوا۔ ابھی سرزمین مکہ کے حالات کیا تھے؟ نبی کی بعثت سے پہلے، نبی کی نبوت و رسالت سے پہلے کس قدر سماج کے اندر، عرب معاشرے کے اندر بے حیائی عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں ہو جاتی تھی، انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا تھا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز جاہلیت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھی میرے بھائیوں۔ ایک چھوٹا سا قصہ، جنگ بسوس کے نام سے ایک جنگ بڑی مشہور ہے اہل عرب کے ہاں۔ بسوس نامی ایک عورت تھی، اس عورت کے پاس ایک اونٹنی تھی، اور یہ اونٹنی چرتے چرتے ایک کلیب نامی آدمی کے چراگاہ کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ اس نے چڑیاں بھی پال رکھی تھی۔ یہ اونٹنی جا کر کے چراگاہ کے گھاس کو چر لیتی ہے اور کبوتری کے انڈے کو توڑ تاڑ کر کے چلی آتی ہے۔ جب کلیب کو پتا چلا کہ بسوس کی اونٹنی نے جو ہے ہمارے چراگاہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ہمارے پرندوں کے انڈوں کو توڑ دیا ہے، وہ فوراً آتا ہے اور تیر سے وار کر کے اونٹنی کے تھن پہ تیر سے نشانہ لیتا ہے اور اونٹنی کو جان سے مار دیتا ہے۔ اور بالآخر جب بسوس کو پتا چلا کلیب نے میری اونٹنی کو مار دیا ہے، وہ اپنے قبیلے والے کو بلاتی ہے، اپنے بھائی کو بلاتی ہے، اس کا بھائی جساس آتا ہے، تیش میں آ کر کے جو ہے کلیب کو قتل کر دیتا ہے۔ دونوں قبیلوں کے اندر، قبیلے بنی بکر اور بنی تغلب کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی ہے۔ چھوٹی سی معمولی سی بات ہے، اونٹنی اور جانور چلے گیا، چراگاہ کو چڑھ لیا، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ دو لوگوں کا قتل ہو گیا۔ جساس نے کلیب کو قتل کر دیا اور کلیب نے اونٹنی کو مار دیا۔ لڑائی دونوں قبیلوں کے اندر چھڑ جاتی ہے، یہ لڑائی چلتی رہتی ہے۔ کبھی جو ہے کلیب کا قبیلہ غالب آتا ہے اور کبھی جساس کا قبیلہ مغلوب ہوتا ہے، کبھی جساس کا قبیلہ غالب ہوتا ہے تو کبھی جو ہے کلیب کا قبیلہ مغلوب ہو جاتا۔ ایک دوسرے کی عورتوں کو قیدی بنا لیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے۔ یہ لڑائی چلتی رہی، تقریباً 40 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ 40 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی اور تاریخ بتلا رہی ہے 40 سال کے اندر تقریباً 70,000 لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ 70,000 لوگوں کا قتل عام ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ حالت تھی جاہلیت میں اہل عرب کے لوگوں کی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز، طاقت، پاور کے نشے میں آ کر کے انسانیت کا انہوں نے کتنا خاتمہ کیا، انسانیت کو کتنا نقصان پہنچایا، تاریخ بتلاتی ہے۔ 70,000 معصوم لوگوں، اس میں کچھ لڑاکے بھی تھے، 70,000 لوگوں کا 40 سال کے اندر قتل عام کیا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ کو جب نبی بنایا گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول کیوں بنا کر کے
کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے طور پر اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے اللہ نے نبی اس وجہ سے بنایا ہے، رسول اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ میں رشتوں کو جوڑوں، رشتوں کے اندر محبت پیدا کروں، انسانیت کی ڈور کو جوڑنے کے لیے، اس ڈور کو پائیدار بنانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل عرب کے درمیان نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے کہا توحید کے لیے بھیجا گیا۔ توحید سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کو رشتے جوڑنے کے لیے، اور انسانیت کی یہ پہلی سیڑھی ہے، اس پہلی سیڑھی انسانیت کو عام کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ جب نبی بنا دیے گئے، قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، ایک میل اور فیمیل کے ذریعہ سے پیدا کیا، اور ہم نے تم کو قبیلوں کے اندر، برادریوں کے اندر بانٹ دیا، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ فخر کے لیے نہیں، مباحات کے لیے برادریوں میں اللہ نے نہیں بانٹا، مجرد تعارف کے لیے اللہ رب العالمین نے تم کو قبائل اور شعوب کے اندر بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا کہ اے وہ لوگوں جو انسانیت کے دشمن بنے ہو، انسانیت کا خاتمہ کر رہے ہو، انسانیت کا جنازہ نکال رہے ہو، تمہیں انسانیت کا جنازہ نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے تو کن انسانیت کا خاتمہ کر رہے ہو؟ تم اپنے بھائی کا خاتمہ کر رہے ہو، اپنے بھائی کو نقصان کر رہے ہو۔ سنو، جو تمہاری ماں ہے وہی تمہارے دشمن کی ماں ہے۔ تمام لوگوں کو اللہ نے ایک آدم ایک ہوا کے ذریعے سے پیدا کیا۔ اگر اس نقطے پہ آدمی آج غور کر لے تو نہ کوئی ہندو کسی مسلمان پہ جو ہے حملہ کرے گا، اور نہ ہی کوئی مسلمان کسی ہندو پہ حملہ کرے گا۔ جب دونوں کی مہتاری ایک ہے، دونوں کا باپ ایک ہے، تو بھائی بھائی میں جو محبت ہوتی ہے وہ محبت زندہ رہے گی۔ میرے بھائیو، اسلام کی یہ پہلی تعلیم ہے، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، ایک آدم اور ایک ہوا سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ میرے بھائیو، اس نقطے پہ آدمی اگر غور کرے تو آج جو ہندوستان کا ماحول ہے شاید کی ماحول کچھ اور ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ قال الامام احمد انه قال حدثنا اسماعیل انه قال حدثنا سعید الجرینی عن ابی نضر انه قال حدثني من سمع خطبة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في وسط ایام التشریق فقال یا ایها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا اسود على احمر ولا احمر على اسود الا بالتقوى ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي يوم هذا فقالوا اي يوم هذا قال يوم حرام ثم قال اي شهر هذا قال شهر حرام ثم قال اي بلد هذا قال بلد حرام قال ان الله قد حرم بينكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فليبلغ الشاهد الغائب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه احمد في مسنده۔ امام احمد بن حنبل بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا میرے استاد اسماعیل نے۔ اسماعیل کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کیا میرے استاد سعید الجریری نے۔ سعید الجریری ابو نضرہ سے روایت کرتے ہیں، ابو نضرہ کہتے ہیں مجھ سے اس صحابی نے حدیث بیان کیا جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ کے خطبے کو ایام تشریق میں یاد کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول لوگوں کو انسانوں کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے،
सुनो किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे फजीलत हासिल नहीं है, किसी काले को किसी गोरे पे बरतरी हासिल नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पे बरतरी हासिल नहीं है। बरतरी मकाम अगर किसी को हासिल है, कदर मंजिलत अगर किसी को हासिल है तो तकवा की बुनियाद पे है, तौहीद के बुनियाद पे है। कोई अपने आप को बड़ा तसव्वुर करता है, अपने आप को चौधरी से मौसूम करे, अपने आप को खान पठान से मौसूम करे, लेकिन उसकी तौहीद दुरुस्त नहीं है, उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, अल्लाह के करीब वो नहीं है, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करता है, तो रब के निगाह में वो जलील और रुस्वा है और एक छोटा ही है हमारे निगाह में, लेकिन तकवा उसके यहाँ है। रब के निगाह में उसका मकाम और मर्तबा मेरे भाइयों बढ़ा हुआ है। ये जात की बुनियाद पे, बिरादरी की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, जुबान की बुनियाद पे कोई किसी से बड़ा नहीं है। ये बड़प्पन अगर किसी को हासिल है, इज्जत और इकराम अगर कोई इकराम के मर्तबे पे है तो वो तकवा की वजह से है, तौहीद की वजह से मेरे भाइयों। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम तमाम के तमाम, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे कोई और हो, सब एक ही बाप से पैदा किए गए, एक ही माँ से पैदा किए गए। इस नुक्ते पे गौर करने की जरूरत है। जब हम इस पर गौर करेंगे तो कोई कदम उठाने से हम पहले सोचेंगे यार वो जो जिसकी माँ, वो जिससे वो पैदा हुआ है, मैं भी उसी से पैदा हुआ। जो उसकी माँ है वही मेरी माँ, जो उसका बाप है वही मेरा बाप है, गोया कि वो मेरा भाई है। ये अलग बात है। जो आदम का रास्ता जिन्होंने इख्तियार किया वो आदम की लायक औलाद हुई, और जिन्होंने आदम के रास्ते को छोड़ दिया ये अलग बात है, वो नालायक हो गए। लेकिन ऐसे नालायकों को सुधारने की जरूरत है, इस्लाम की तालीमात उन तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर हम इन तालीमात को नहीं पहुंचाएंगे तो कल कयामत के दिन हमारा ये भाई हमारे गिरेबान को पकड़कर कहेगा किसने इस्लाम की तालीमात को हम तक नहीं पहुंचाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे बात पुश करेगा कल कयामत के दिन मेरे भाइयों। आज जो हालात है हमारे और आपके मेरे भाइयों, ये किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। पूरी दुनिया आज नफरतों की आग में चल रही है। कोई ऐसा दिन नहीं दाता, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या हमारे पड़ोसी मुल्क और ममालिक का हो, डाटा निकाल करके देखे, कोई ऐसा सेकंड नहीं जाता है जिस पे कम से कम 10 कत्ल ना किया जाता हो मासूमों का। ये हाल है हमारे मुल्क और दीगर मुल्कों का मेरे भाई। कोई ऐसा सेकंड नहीं जाता है जहां पे मासूम की जान ना ली जाती हो, जिना ना की जाती हो, बदकारी ना की जाती हो। वजह यह है कि हमने अपना होलिया ऐसा बना रखा है कि आज कोई भी गलत काम हो सबसे पहले मुसलमान पकड़ा जाता है। हमने अपने आप को ऐसी जगह पे ला करके खड़ा कर दिया मेरे भाइयों। हमें अपने अंदर सुधार पैदा करने की जरूरत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ने की जरूरत है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन जिनको हम दुश्मन समझते हैं ना, ये हमारे बड़े दुश्मन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? लिल्लज़ीना आमनुल यहूद। सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन अगर मोमिनों और मुसलमानों के हैं तो वो यहूदी है तुम्हारे दुश्मन। और जो यहूदियों के शाना बशाना चलते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि जिन यहूदियों के शाना बशाना तुम चल करके हमें तकलीफ पहुंचाते हो, उन यहूदियों की किताबों को उठा करके आप देखें कि यहूदियों के अलावा जितने भी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई और भी आदमी से ताल्लुक रखने वाले हो, यहूदियों की निगाह में सब रियाया की तरह से है, जानवर की तरह से है। इस रुए जमीन पर यहूदियों के अकीदे के मुताबिक अगर कोई इंसान है तो वो यहूदी है। यहूदी के अलावा जितने लोग हैं सब के सब जानवर की तरह है, और जितने लोगों के अमवाल है, इज्जत है, ये सब के सब गोया कि यहूदियों के अकीदे के मुताबिक आप उनके नौकरों चाकर हैं। वो जब चाहे आपके माल को ले ले, जब चाहे आपकी औरतों की इज्जत और नामूस पे हमले करे, ये उनके लिए जायज है। ऐसे लोगों को हम दोस्त बना करके रखते हैं जो हमको जानवर से भी बड़ा मकाम नहीं देते हैं मेरे भाइयों। कुरान कहता है सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन ये यहूदी है। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ये जानने के बावजूद भी कि सबसे बड़े हमारे दुश्मन है, इंसानियत का ऐसा मुजाहरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया कि तारीख के अंदर वो
ایسی آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی کہ نبی کے سامنے سب سے بڑے دشمن ہیں جو آپ کے لیے مرنے کی بد دعائیں کرتے ہیں، آپ کو جان سے مارنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کوششیں کیا کرتے تھے، لیکن جب بات انسانیت کی آتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنانے کا دل کرتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ نے کس طرح سے انسانیت پیش کی اور کس طرح سے اپنے دشمن کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ ریکھ کی۔ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سنے کہ انس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أتي أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في كتاب الجنائز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ایک یہودی غلام، ایک یہودی کا لڑکا، یہودی غلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہو گیا جناب محمد رسول اللہ اپنے نوکر کے گھر پہ جاتے ہیں، سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، نوکر ہے، نبی کی خدمت کرتا ہے، لیکن نبی کا تواضع دیکھیے، جب نوکر بیمار ہو جاتا ہے، دشمن کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، نبی عیادت کے لیے اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، نوکر کی دیکھ ریکھ کے لیے جا رہے ہیں، جب گھر پہ پہنچتے ہیں آخری وقت ہے، جاگنے کا عالم ہے، روح اب نکل جائے کہ تب نکل جائے، جناب محمد رسول اللہ اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے اس کے لیے اس سے کہتے ہیں اے غلام اسلم، اے میرے پیارے اسلام لے آ، اسلام کو قبول کر لے۔ باپ بھی اس کا بیٹھا ہوا ہے، بیٹے نے باپ کی طرف اپنی نگاہ دوڑائی، باپ نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے بیٹے محمد جو کہہ رہے ہیں اتے ابو القاسم، جناب محمد رسول اللہ کی بات کو مان لے۔ وہ بیٹا بات مان کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے اور نبی اس کے پاس سے یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں تمام تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ انسانیت ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے رکھ دیجئے۔ اگر آپ نے کسی کو جہنم سے بچا لیا، برائی سے کسی کو دور کر دیا، تو اس سے بڑی کوئی اور انسانیت نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ جناب محمد